بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدر محترم، معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ کا بے شمار شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ آج اللہ کی توفیق سے ہم سب یہاں جمع ہیں. اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو بابرکت بنائے اور اس کو ہماری کامیابی کا ذریعہ بنائے، آمین. برادران اسلام، عظمت توحید، اس عنوان سے کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں. توحید کہتے ہیں افراد اللہ سبحانہ تعالی بالعبادہ، کہ ایک اللہ کی مسلمان عبادت کرے. عبادت کی جتنی قسمیں ہیں وہ ساری قسمیں ایک اللہ کے لیے انجام دے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے، شامل نہ کرے. اس کو توحید کہا جاتا ہے. انسان کو پیدا کیے جانے کا مقصد رب کی توحید ہے. اللہ نے اسی لیے انسانوں کی تخلیق کی، اسی لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جتنے انسان ہیں ان سب کو اور جنات کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یعنی توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کی ہے. انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں کہ انسان کھاتے پیتے ہوئے وقت گزار دے، دولت اکٹھی کرنا، زمین جائیداد کے لیے کوشش کرنا، اس لیے انسان پیدا نہیں ہوا. انسان کی پیدائش کا مقصد بالکل واضح ہے کہ اللہ نے عبادت خالص اسی کے لیے کرنے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنے کے لیے اللہ نے انسانوں کو اور جنات کو پیدا کیا ہے. اور توحید ہے جو انسان اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر آتا ہے. جب جنم لیتا ہے تو انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، توحید اس کے ساتھ ہوتی ہے. اگر کوئی اس کو گمراہ نہ کرے، راہ راست سے نہ بھٹک جائے تو اپنی اصل فطرت یعنی توحید پر برقرار رہے گا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ توحید اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر
بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر جنم لیتا ہے، اس کو گمراہ کرتے ہیں اس کے ماں باپ۔ یہودی ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی ہیں تو عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہیں تو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اگر گمراہ نہ کیا جائے تو وہ توحید پر برقرار رہتا ہے۔ توحید ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا۔ ساری مخلوقات کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالا، عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ کیا میں تمہارا حقیقی معبود نہیں؟ سارے لوگوں نے اعتراف کیا کہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا معبود حقیقی ہے۔ یہ عہد و پیمان اس لیے لیا گیا کہیں لوگ قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگے کہ ہمیں کچھ پتا نہیں تھا، ہمیں کچھ خبر نہیں تھی، ہم قاب غفلت میں تھے، کہیں کوئی یہ دلیل پیش نہ کر دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے سارے انسانوں کو نکال کر توحید پر قائم رہنے کے لیے ان سے عہد و پیمان لیا۔ یہ توحید ہے جو انسان پر واجب کیا گیا، فرض کیا گیا، لازم کیا گیا، اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھا، آپ کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا، پوچھا کہ معاذ تمہیں پتا ہے، تم جانتے ہو کہ انسانوں پر اللہ کا کیا حق ہے، کہ انسان اپنے اوپر جو واجب کیا گیا ہے، لازم اور فرض قرار دیا گیا ہے، رب العالمین کا وہ حق کیا ہے جس کو ادا کرنا ضروری ہے اور جس میں تساہل تغافل برداشت نہیں کیا جائے گا، وہ حق کیا ہے؟ سوال کیا گیا۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ کتنا واضح پیغام ہے، آسان مسلمان کو سمجھنے کے لیے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ وہ حق ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ نماز رب کے لیے، رکوع رب کے لیے، سجدہ رب کے لیے، توکل اللہ کی ذات پر، خوف اسی سے، امیدیں اسی سے، رغبت اسی سے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، مسلمان کبھی بسا اوقات کسی اور کے لیے سجدہ کر لیتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے اللہ سمجھ کر سجدہ نہیں کیا، جو کام رب کے لیے کرنا تھا، خاص تھا، اگر وہ کام اس حجت کے ساتھ، اس دلیل کے ساتھ، اس شبہے کے ساتھ کر لیا جائے کہ میں اللہ سمجھ کر سجدہ نہیں کیا، میں اللہ نہیں مانتا ہوں، تو کیا وہ جائز ہو جائے گا؟ زنا ایک قبیح فعل ہے، قبیح عمل ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ خواہش پوری کرتا ہے تو جائز ہے، لیکن کسی اور کے ساتھ اگر یہ دلیل دے کر کہ میں نے بیوی سمجھ کر زنا نہیں کیا، اس کے ساتھ بیوی سمجھ کر بدکاری نہیں کی، تو کیا یہ کام جائز ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا؟ انسان سوچے کہ جو کام اللہ کے لیے خاص تھے اسی کے ساتھ کیے جانے چاہیے، وہ کام یہ دلیل دے کر اگر کیے جاتے ہیں کہ میں نے اللہ سمجھ کر سجدہ نہیں کیا، اگر اللہ سمجھ کر سجدہ کرتا تو ناجائز ہوتا، حرام ہوتا۔ تو میرے دوستو، زنا اگر اس دلیل کے ساتھ جائز نہیں ہو سکتا ہے تو کسی اور کی عبادت اسی دلیل کے ساتھ کیسے جائز ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے
عقل سلیم عطا کیا ہے. انسان غور و فکر کرے. توحید وہ نعمت ہے، توحید وہ عبادت ہے، وہ اچھائی ہے، وہ نیکی ہے کہ اگر کوئی مسلمان توحید لے کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو اگر زمین بھر ہوں تب بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے اگر اس کے ساتھ توحید ہے. حدیث البطاقہ کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لائے جائے گا 99 دفاتر گناہوں سے بھرے ہوئے اور ہر دفتر تا حد نگاہ تولنے کے لیے ترازو میں رکھا جائے گا. رب کریم سوال کریں گے، اس سے پوچھیں گے الا کا حسنہ، کیا تیرے پاس کوئی نیکی ہے، کوئی اچھائی ہے؟ بندہ اتنا گھبرا گیا ہوگا کہ اس کو کوئی نیکی دکھائی نہیں دے گی. وہ کہے گا کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، ایک اچھائی توحید کی نیکی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے کی نیکی، کسی اور کو عبادت میں شامل نہ کرنے کی نیکی، کسی اور کے لیے سجدہ نہ کرنے کی نیکی، کسی اور سے امید نہ لگانے کی نیکی. ہمارے پاس ایک نیکی ہے، ترازو کے دوسرے پلڑے میں تولنے کے لیے رکھا جائے گا تو یہ نیکی اتنی بھاری ہو جائے گی، اتنی بھاری ہو جائے گی کہ 99 دفاتر گناہوں کے اس کے سامنے ہلکے ہو جائیں گے. توحید کے آگے کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی. سب سے ثقیل میزان میں سب سے بھاری. اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی کو قبول کر کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت عطا کریں گے. کتنا بڑا خوش نصیب بندہ ہے وہ جو توحید لے کر رب سے ملاقات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا یا ابن آدم کہ یہ آدم کی اولاد لو اتیتنی تو میرے پاس آتا اس حال میں کہ زمین بھر تو نے گناہ کے کام کیے ہیں لیکن میرے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا، عبادت میرے لیے خالص کی، تو زمین بھر میں مغفرت لے کر تجھ سے ملاقات کروں گا، تجھ سے ملوں گا. زمین بھر گناہ ہو، توحید کی نیکی تیرے پاس پائی جاتی ہے، کسی اور کو شامل نہ کرنے کی، شریک نہ کرنے کی نیکی تیرے پاس پائی جاتی ہے تو سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو، بلکہ معاف کروں گا. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ کوئی بندہ زمین بھر گناہ لے کر رب کے پاس آتا ہے لیکن توحید کی نیکی اس کے پاس پائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. میرے محترم مسلمان دوستو، توحید وہ نیکی ہے. بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کا انتقال حالت نماز میں ہو جائے تو یہ خوش نصیبی کی علامت ہے، حسن خاتمہ کی نشانی. کسی کا انتقال سجدے میں ہو گیا، روزے کی حالت میں ہو گیا، حج کرتے ہوئے کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا تو سمجھتے ہیں کہ بڑا خوش نصیب بندہ تھا. حالت نماز میں اس کی موت آئی، سجدے کی حالت میں اس کی موت آئی، حج کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جا ملا، خوش نصیبی کی علامت تصور کرتے ہیں. میرے دوستو، اگر کوئی بندہ توحید پر انتقال کر جاتا ہے تو وہ بندہ اجر میں، ثواب میں، فضل میں، منزلت میں، مقام میں اس سے بڑھ کر ہے جو حالت نماز میں انتقال کر جاتا ہے. جو بندہ توحید لے کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کی یہ نیکی روزے کی حالت میں انتقال کر جانے سے بہتر ہے، بڑی ہے. اس کی یہ نیکی حالت حج میں انتقال ہونے سے بڑھ کر ہے. معتمر ابن سلیمان رحمہ اللہ بڑے محدث، بڑے امام، ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے. گھر میں آئے، چہرہ ادھرا ہوا تھا، غمی کے آثار ظاہر تھے. باپ نے غمی کے آثار کو چہرے پر دیکھا تو سوال کیا، پوچھا کہ کیا بات ہے، مجھے غمگین پریشان دکھائی دے رہے ہو. معتمر ابن سلیمان رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں کہ میرے ایک عزیز دوست کا انتقال ہو گیا.
عزیز دوست مجھ سے جدا ہو گیا، رخصت ہو گیا، اس لیے میں پریشان ہوں، غمی میں ہوں، تکلیف میں ہوں۔ باپ نے سوال کیا، پوچھا سلیمان رحمہ اللہ نے امات علی السنہ، کیا سنت پر ان کا انتقال ہوا، صحیح عقیدے پر، توحید پر، شرک سے بچتے ہوئے کیا دنیا سے رخصت ہوئی ہے؟ تو بیٹے کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ ہاں سنت پر ان کا انتقال ہوا ہے، توحید لے کر دنیا سے وہ گئے ہیں، رخصت ہوئے ہیں۔ تو کہا غم نہ کرو، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا، اچھائی کا معاملہ کرے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی اس حال میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس حال میں دنیا سے جاتا ہے کہ توحید کا خزانہ، توحید کی نیکی اس کے ساتھ تھی، زمین بھر گناہ لے کر اللہ سے ملاقات کرتا ہے، تو توحید کی نیکی کے ساتھ مرنے والا کبھی شر میں نہیں رہے گا، کہیں برائی نہیں دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل، اپنے احسان سے اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ حسن خاتمہ کی نشانی ہے کہ کوئی آدمی توحید کی نیکی کے ساتھ صحیح حدیث لے کر دنیا سے رخصت ہو جائے، دنیا سے چلا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں اسی کی طرف اشارہ کیا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میرے محترم مسلمان دوستو، مسلمان کلمات تو پڑھ لیتے ہیں، کلمات تو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں عبادات کا معاملہ آتا ہے، رکوع کا، سجدے کا، طواف کا اور دیگر چیزیں مسلمان کی آتی ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا قبروں کے پاس کبھی سجدہ کر لیا، قبروں کا کبھی طواف کر لیا، اور غیر اللہ سے کبھی امیدیں لگا لی، کسی اور کی نام کی نظر مان لی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کر کے لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے ادا کرنے کے بعد کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، شرک کے ساتھ لا الہ الا اللہ کسی کام کا نہیں۔ لا الہ الا اللہ محض ایک کلمہ نہیں، یہ الفاظ نہیں کہ جو بھی دوہرا دے وہ نجات پا جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، نہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے کچھ شروط ہیں۔ تقاضے اور شروط اگر وہ پورے کرتا ہے تو رب کے دربار میں کامیابی حاصل کرے گا۔ اگر شروط اور تقاضوں کے مطابق اس نے کلمے کو اپنی زندگی میں تطبیق نہیں دی کہ رب کے پاس کامیاب نہیں ہوگا۔ وہب ابن منبہ سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کہ اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو کیا لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا، جنت میں چلا جائے گا؟ تو وہب بن منبہ رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ضرور ہے، لیکن ساتھ میں سمجھاتے ہوئے کہا ما من مفتاح الا ولہ اسنان، دنیا میں جو بھی قفل ہے اس قفل کو کھولنے کے لیے جو کنجی تم استعمال کرتے ہو اس کے دانت ہوتے ہیں، اگر اس کنجی کے دانت ہیں تو تمہارا تالا کھلے گا، دانت کے بغیر اگر کنجی استعمال کرو گے تو تالا نہیں کھلے گا۔ اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ اپنے زبان سے ادا کرتے ہو تو لا الہ الا اللہ کنجی ہے، اس کے دانت ہیں، اس کے دانت کیا؟ توحید کو اختیار کرنا، شرک سے بچنا، سنت کو اپنانا، بدعت سے دور رہنا، یہ ساری چیزیں لا الہ الا اللہ میں داخل ہیں۔ اگر لا الہ الا اللہ کہتا ہے، توحید کو اپنی زندگی میں لاگو کرتا ہے، شرک سے بچاتا ہے، تو گویا کہ تم ایسے کنجی لا رہے ہو جس کے دانت ہیں، جنت کا دروازہ، جنت کا قفل کھلے گا۔ اور اگر تم لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے ادا کرتے ہو، شرک کرتے ہو، تو تم ایسی کنجی لے کر آ رہے ہو جس کے دانت نہیں، تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھولا نہیں جائے گا۔ وہ نیکی ہے لا الہ الا اللہ، وہ اچھائی ہے کہ اگر کوئی آدمی توحید پر عمل کر لے بغیر حساب، بغیر عذاب کے جنت میں جائے گا، اس کا کوئی حساب نہیں، کوئی عذاب نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے
گناہوں کو معاف کر کے بغیر حساب بغیر عذاب کے اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا آپ پر انبیاء اور ان کے امتیوں کو پیش کیا گیا، کسی نبی کے ساتھ ایک آدمی، کسی نبی کے ساتھ 2 آدمی، کسی نبی کے ساتھ 3 آدمی، اور کچھ انبیاء کچھ رسول ایسے کہ ان کے ساتھ ان کے ماننے والا کوئی نہیں، اکیلے نبی تنے تنہا۔ نبی علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کو دیکھا، اس کے بعد آپ پر آپ کی امت کو پیش کیا گیا، تو سب سے بڑی امت، سب سے بڑی جماعت، نبی علیہ السلام سے کہا گیا کہ اس میں 70,000 ایسے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ بغیر حساب بغیر عذاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ صحابہ کے دل میں داعیہ پیدا ہوا، معلوم کریں کون ہوئے بغیر حساب بغیر عذاب کے 70,000 جنت میں داخل ہونے والے، جنت میں جانے والے کون خوش نصیب ہیں، معلوم کرنے کا داعیہ پیدا ہوا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کے اس جستجو پر فرمایا کہ ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ خوش نصیب ہیں جو کبھی کسی انسان سے دم کرنے کی درخواست نہیں کرتے۔ اور یہ بیماری آج کل عام ہوتی جا رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیطان جسم پر سوار ہو گیا، نظر بد کا شکار ہو گیا، سب سے پہلے دوڑا دوڑا جاتا ہے، کسی راقی کو تلاش کرتا ہے کہ رقیہ کر دو، ایسا لگتا ہے کہ جادو کا کوئی اثر ہے، نظر بد کا کوئی اثر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یسترقون، بغیر حساب بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہونے کے لیے پہلی شرط اللہ پر توکل کرتے ہوئے قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں، اذکار ہیں، خود پڑھے دم کرے۔ تاثیر کسی انسان میں نہیں، کسی راقی میں نہیں، کسی عالم میں نہیں، تاثیر رب کے کلام میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے، شفا دینے والی وہ ذات ہے۔ انسان اللہ کے کلام کی تلاوت خود کرے۔ کسی امام سے سلف میں سے ایک مریض نے درخواست کی، کہا کہ میرے لیے دعا کیجئے، میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ شفا دے۔ فرماتے ہیں کہ تم اضطرار کی حالت میں ہو، مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، اضطراری کیفیت میں بندہ جب دعا کرتا ہے اس کے دل میں خلوص ہوتا ہے، اور اللہ خلوص سے مانگی گئی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ بجائے مجھ سے درخواست کرنے کے تم خود دعا کر لو اپنے لیے، اللہ تمہاری دعا کو میرے مقابلے میں زیادہ سنے گا، زیادہ قبول کرے گا۔ ہم الذین لا یسترقون ولا یکتوون، کبھی داغ کے ذریعے زخم کے علاج کرنے کا مطالبہ نہیں کرتے کہ زخم ہو گیا ہے اس کو داغ دو، داغ کے ذریعے اس کا علاج کرو، اس کا مطالبہ نہیں کرتے۔ اور کبھی کسی چیز سے بدفعلی بدشگونی نہیں لیتے، ہر کام میں رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ ایسے خوش نصیبوں کو بغیر حساب بغیر عذاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ توحید کی تحقیق کے ساتھ بندہ بغیر حساب بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ افسوس کا معاملہ تو یہ ہے کہ آج مسلمان ان کی مساجد میں قبر پائے جاتے ہیں، دفن کہاں کیا جاتا ہے؟ بسا اوقات مسجدوں میں آپ نے اللہ کی عبادت کر لی، نماز پڑھ لی، نکلنے سے پہلے مسجد میں قبر ہے اس سے بھی کچھ مانگ لیا۔ میرے دوستو، جہاں قبر ہو وہاں نماز نہیں ہوتی، اور جہاں نماز ہوتی ہے وہاں قبر نہیں ہوتی، جہاں قبر ہو وہاں نماز نہیں ہوتی، اور جہاں نماز ہوتی ہو وہاں قبر نہیں ہوتی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنو، سنن اور نوافل ادا کیا کرو، سنن اور نوافل پڑھا کرو اپنے گھروں میں، اس کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آج یہ مقابر، یہ قبے، یہ چادریں جو چڑھائی جاتی ہیں، جو پیش کی جاتی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو رہا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے،
ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بیمار تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں داخل ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے سوال کیا، مجھ سے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ ام المومنین نے جواب دیا کہ آج پیر کا دن ہے۔ پوچھا نبی علیہ السلام کا انتقال کس دن ہوا تھا؟ کہا پیر کے دن ہوا تھا۔ گویا کہ امید کر رہے تھے کہ شاید آج ہی میرا بھی انتقال ہو جائے، رات سے پہلے شاید میں بھی رخصت ہو جاؤں، یہ ان کی تمنا تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتقال پیر کے دن ہوا تو شاید میں پیر کے دن رخصت ہو جاؤں۔ پھر پوچھا، سوال کیا کہ نبی علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو آپ کا کفن کیسے تھا؟ کہا کہ سفید چادریں تھیں، 3 چادریں، 3 سفید چادروں میں آپ کو دفنایا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے جسم پر یہ کپڑا ہے، ایک چادر ہے، چادر میلی ہو چکی تھی، گدلی ہو چکی تھی، زعفران کے اثرات چادر پر پائے جاتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے انتقال ہونے کے بعد ایک چادر تو اس کو استعمال کر لینا جو میرے جسم پر ہے، اور دوسری 2 چادریں نہیں لے لینا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، کہا کہ کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک چادر نئی اور خرید لیں، جو آپ کے جسم پر چادر پائی جاتی ہے، زعفران کے اثرات پائے جاتے ہیں، اس کے بجائے کیوں نہ ہم نیا کپڑا آپ کے لیے فراہم کر دیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہا کہ زندہ انسان نئے کپڑے کے زیادہ حقدار ہیں بنسبت مرنے والوں کے، دنیا سے رخصت ہونے والوں کے۔ زندہ انسانوں کو نئے کپڑوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، آپ غور کریں کہ آج ہم جو قبریں بناتے ہیں، پختہ پھول چڑھاتے ہیں، چادریں ڈالتے ہیں، کاش کسی زندہ فقیر کے یہ پھول کام آ جاتے، کسی زندہ یتیم کے تعلیم کے کام آ جاتے، کسی زندہ انسان کی رزق کے روٹی کے کام آ جاتے۔ اس کے بجائے ان چیزوں کو آج ہم شرک میں استعمال کرتے ہیں۔ مزاروں کو پختہ کر لیا، چادریں چڑھا دی، طواف شروع ہو گیا اور ان سے دعائیں ہونے لگی، سجدے ہونے لگے۔ اس شرک کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کوئی ملتا ہے، یاد رکھیں اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا، ہمیشہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو توحید کی اہمیت کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں توحید کو لانے اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، صحیح عقیدے پر زندہ رکھے، موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے، حسن خاتمہ نصیب فرمائے، جنت میں جگہ دے، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔